وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ میری بھی سعادت ہے کہ اس مسجد میں الحمدللہ میں نے تقریباً 12 سال آپ کے ساتھ خطبہ جمعہ کی صورت میں ہم کلام رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ آپ کی بھی ساتھیوں کی اور باہمی محبت ہے کہ آج پھر اسی منبر سے انہی آواز اور الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ اللہ کریم میرا بھی آنا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، اس کے مخصوص مہینے ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ حج ارکان اسلام میں ایک بڑا ہی اہم رکن ہے، اور عبادات میں اسے جامع عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ارکان اسلام میں دیگر عبادات نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تینوں عبادتیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ یا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نے فلاں مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے ورنہ ہماری نماز نہیں ہونی، تو اس کے لیے کوئی پیسے کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ زکوٰۃ ہے، وہ مالی عبادت ہے، اور وہ صاحب نصاب پہ مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ آپ پاکستان میں ہوں تب بھی فرض ہے، کسی اور ملک میں ہوں تب بھی اس شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ نماز آپ ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں وہاں پہ بھی نماز ہوگی ان اوقات میں۔ تو لہذا یہ دونوں وہ چیزیں ہیں، نماز بھی زکوٰۃ بھی۔ نماز کو دیکھیں اگر آپ کا شرعی تناظر میں وقت گزر گیا ہے، شرعی مجبوری تھی، تو اس کے علاوہ آپ اس وقت کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، اور آپ اس میں آ رہے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت میں، لیکن وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں، تو شرعی رخصت موجود ہے کہ کچھ دیر مؤخر ہو سکتی ہے لیکن ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیے روزہ ہے، روزے کا تعلق بھی ہمارے بدن کے ساتھ ہے۔ ہم نے صبح اور شام سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا ہے، اور جس طرح ہم روٹین کا کھانا صبح و شام کھاتے ہیں اس کو بس ایک وقت پہ مخصوص کرنا ہے، اس کا نام سحری رکھ دینا ہے، اور شام کے کھانے کو افطاری کر دینا ہے۔ کھانا روٹین کا ہے، اس لیے اس پہ بھی ہماری بہت ساری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے بعد روزہ اور روزے کے بعد حج، یہ ایک جامع عبادت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے یہ ایسی عبادت ہے، اس میں اچھا خاصا پیسہ بھی لگے گا اور جسمانی مشقت بھی ساری عبادات سے بڑھ کر کرنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلے تو آپ اس حوالے سے قرآنی آیت کو سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس حج کے حوالے سے کیا فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب راستے کی استطاعت کا مطلب کیا ہے؟
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا من ملک ذاتا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ، جو شخص ذات راہ کا مالک ہو، سفری اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، تبلغه الى بیت اللہ، جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، فلم یحج، اخراجات استطاعت قوت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، مال دیا، دولت دی، وسائل دیے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے کہ جس وجہ سے بندہ حج مؤخر کرے، جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی ایسی مصیبت بعد میں پڑ سکتی ہے کہ پھر بندہ ساری زندگی حج سے رہ جاتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر صاحب مال پر جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ حج تو ہم نے اپنی بات کر لی، ہماری بیویوں کو کس نے حج کرا؟ ہماری بیویاں وہ ہمارے ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی ہمارے ماتحت ہیں، ان کے اخراجات ہمارے ذمہ ہیں۔ اگر استطاعت ہے، جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں، کیونکہ خاتون تو ہمارے معاشرے میں اکثر کماتی تو نہیں ہے، وہ تو ایک ریئر ایک مخصوص سی پرسنٹیج ہے جو خواتین ملازمت کرتی ہیں، ورنہ اکثر خواتین وہ گھریلو ہیں اور ان کے سارے اخراجات کا ذمہ ان کے خامدوں کے سر پہ ہے۔ جس طرح آپ نے یہ حدیث اپنے لیے سنی ہے، یہی حکم بیویوں کو حج کروانے میں غفلت کی بنا پہ یہی نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، بس ایک ہٹ درمی ہے اور ایک سوچ ہے تو یار پھر کر لیں، اگلے سال کرا لیں۔ 10-15 سال گزر جاتے ہیں، بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں نے تو کیا ہی ہوا، خیر ہے، تو اس بیوی کو کس نے کرا، اس کا فرض کس نے پورا کرانا ہے۔ یہاں پہ ایک ساتھ اس کے اور مسئلہ سمجھے، اگر کسی شخص نے بچپن میں حج کیا ہے بلوغت سے پہلے، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، ہم فرضیت شرائط جو ہے نا وہ نہیں بیان کر رہے۔ ایک بات ضرور ہے، بلوغت حج میں شرط ہے۔ کسی نے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کی عمر تک حج کیا ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے معاشرے میں اتنا بچہ بالغ نہیں ہوتا، اب اس نے حج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے پاس اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اس نے بلند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حج کر رہا ہے، کیا اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ فرمایا حج ہوگا لیکن وَلَكِ أَجْرٌ، اس کا اجر تجھے ملے گا، اس کا فرض اس سے ساقط نہیں ہوا۔ جب اس نے بالغ ہونا ہے، بالغ ہونے کے بعد جو حج کا حکم ایک عام آدمی کے لیے ہے وہی اس کے لیے، استطاعت ساری زندگی میں جہاں بھی ہوگی اس کو پہلی فرصت میں حج کرنا پڑے گا۔ یہ بچپن میں شیر خواری میں یہ کیا گیا حج، یہ اس سے فرض کی کمی کو پورا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ جو حج کی ترغیب دی ہے، اس کے مسائل کو ضروری کو سمجھیے۔ میں نے آپ کو نماز، روزے، زکوٰۃ کی مثالیں شروع میں دی، وہ اس وجہ سے دی ہیں کہ آپ نے آیت کریمہ سنی الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، مخصوص مہینے۔ آپ کی نماز بیماری کی وجہ سے آج رہ گئی ہے، روزہ رہ گیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، آپ اس کو روزے کو اگلے سال کے روزے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی قضائی دیں، پاکستان میں ہو تب دے لیں، کسی اور ملک میں تب بھی دے لیں۔ حج کی 2 تخصیص ہیں، 2 خصائص ہیں حج کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مہینے مخصوص ہیں، اس کے دن مخصوص ہیں۔ حج 8 ذی الحج سے ہی شروع ہونا ہے۔ آپ کو کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری سے 1 ذی الحج کو حج شروع نہیں ہو سکتا، حج نے 8 ذی الحج کو ہی شروع ہونا ہے۔ اگر آپ 8 ذی الحج کو اس کے مناسک شروع کریں گے اور باقاعدہ جو شرعی مسائل ہیں وقوف عرفہ ہوگا،
سعی ہوگی، طواف زیارہ 10 ذی الحج کو ہوگا، تو یہ حج آپ کو تب پورا کرے گا 12 ذی الحج تک، ورنہ آپ کا حج نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے دن مخصوص، پھر اس کی جگہ بھی مخصوص۔ نماز پاکستان میں بھی ادا ہو جائے گی، کسی اور ملک میں بھی ادا ہو جائے گی، روزہ دنیا کے ہر کونے میں رکھا جائے گا، لیکن حج کے لیے آپ کو مکہ میں جانا پڑے گا۔ حج کے لیے 8 ذی الحج کو مینا میں یوم ترویہ کے لیے جانا پڑے گا، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے لیے جانا پڑے گا۔ یوم عرفہ میں نہیں جا سکے آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ حج کے خصائص ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ جن مہینوں سے اب ہم گزرے ہیں نا، لوگوں نے حج کے معاملات لوگوں کے چل رہے ہیں، کنہیں کی پروازیں جا رہی ہیں، کچھ کی جانے والی ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو تو نے ہمت دی ہے، اللہ کریم انہیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما۔ جنہیں مالی اعتبار سے اللہ تو نے ہمت نہیں دی، اللہ ان کے اندر یہ مالی حیثیت استطاعت ان کو بار بار دے، وہ بار بار تیرے گھر کی زیارت کرے۔ اور آپ دیکھیے یہ حج اور ذی الحج کا مہینہ، اس کے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی خصوصیات رکھتے ہیں، کتنی نسبتیں رکھتے ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت ہے، اور آپ دیکھیں بیت اللہ کے حوالے سے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کر دیجیے، لوگوں میں اعلان کر دیجیے اس بیت اللہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے، اس حرم کے حوالے سے، اللہ رب العالمین آپ کے اس اعلان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے گا۔ یأتوک رجالا، یہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، دنیا کی کوئی سمت بھی ہو، جو سواری انہیں اویلیبل ہوگی وہاں سے یہ بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ یہ محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ اور آج آپ دیکھیے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس نے سچے دل سے کلمہ بھی پڑھا ہو، جو نمازوں کا بھی پابند ہو، جو شاعر اللہ کا بھی پابند ہو، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کیا کرے، اس کے اندر یہ طمع ہی نہ ہو حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ حج جو ہے، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ سے اس بات کی بھی تصدیق کی جو قرآن کریم کی آیت ہے۔ آپ نے سنی کہ من فرض فیہن الحج، جس کے اوپر ان مہینوں میں حج فرض ہوا ہے، وہ حج کرنے کے لیے گیا۔ ادب یہ ہے لا وفر، کسی کے ساتھ کوئی بےہودگی یا گناہ والا ارتکاب نہیں کرنا، ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، نہ کسی کے ساتھ بےہودگی والا ارتکاب کرنا ہے، ولا جدال، نہ ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔ یہ تمام معاملات جب ہم یہ کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا ایسا حج ہے، فرمایا من حج فلم يرفث ولم يصخب، جس نے حج کیا اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، شور نہیں مچایا، لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنا، كان كيوم ولدته امه، اس کی کیفیت ایسی ہے جس طرح اس کی پیدائش آج ہوئی ہے۔ جس طرح نومولود بچہ، اس کے سر پہ کسی چیز کا گناہ نہیں ہوتا، اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی معصیت اور نافرمانی نہیں لکھی ہوتی، بعین ہی یہ شخص جس نے یہ حج کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسا اس نے عمل مرتکب نہیں ہوا، اور پھر اس نے ساتھ سنت کے مطابق اس حج کو کیا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح اس کی پیدائش آج ہوئی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو نیکیوں سے بھرپور ہے، جب آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، جب آپ گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کریں گے،
नेकियां ही नेकियां इकट्ठी करते रहें, नेकियां ही नेकियां इकट्ठी करते रहेंगे तो मेरे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, ये अमल ऐसा अमल है कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, उसका बदला सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। और मेरे भाइयों ये इतना बड़ा अमल है। मेरे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हदीसें आपको सुनानी है। आपने सही मुस्लिम की भी हदीस है, सही बुखारी की भी हदीस है। सहाबी बयान करते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के सफ़र में शरीक था, हज के मनासिक अदा कर रहा था और मैदान आराफात में 9 ज़िलहज को ऊँटनी पे सवार था तो ऊँटनी को बिदकी, वो वहाँ से गिरा, उसका मनका टूट गया। ये सही बुखारी की भी और सही मुस्लिम की भी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप देखिए दुनिया का कोई सफ़र इतना मुतबर्रक सफ़र नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं, कॉलेज में पढ़ने जाएं, किसी मदरसे में चले जाएं, हमें वो एजाज़ हासिल नहीं हो सकता जो एजाज़ इस सफ़र हज वाले को हासिल है। कैसा हज और कैसा अजर। आपने फरमाया इग़सिलूहु बिमाइन व सदरिन, इसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ कफ जो है गुस्ल दे दो। वला तुहन्नितूहु वला तुहम्मिरू रअसहु, इसको आपने को खुशबू नहीं लगानी, इसका सर नहीं डांपना। क्यों? कल क़यामत के रोज इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कल क़यामत का रोज होगा अल्लाह के दरबार में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए होगा। ये इतना मुतबर्रक सफर, इतना मुतबर्रक सफर। और इस जैसा सफर सआदत वाला आपको दुनिया में कोई सफर नहीं मिल सकता। तो ये इतनी जामे इबादत है, इसमें नमाजें भी शामिल हैं, इसमें आपका माल भी शामिल है, इसमें सफर की सऊबत भी शामिल है, सफर की थकावट भी शामिल है। और सच्ची बात है, जब 3-4 दिन बंदा सफर हज में रहता है ना, तो अच्छी तरह उसके जिस्म को पता लग जाता है उसने कोई इबादत की। और वाक़अतन जामे इबादत इसको कहा ही इसलिए गया है कि इसमें ये तमाम बातें शामिल होती हैं जो किसी और इबादत को खासियत नहीं है। इसीलिए ये पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है, पूरी ज़िंदगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। 2 मुख्तलिफ हदीस है। एक हदीस है अदीमु बैनल हज वल उम्रा, इन अल्फाज के साथ। दूसरी हदीस है ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज और उम्रे की मुताबाहत करो। हज करो कसरत के साथ करो, उम्रा करो कसरत से करो। हज और उम्रा एक दूसरे के पीछे पीछे करो। कैसे? अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, हज करो। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, उम्रा करो। जो जब वसाइल अल्लाह ने दिए हैं आपको, मेरे उधर शेख कॉलोनी में एक मेरा ही शागिर्द है, मुझसे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में उसने कोई 10-12 साल पहले पढ़ा था, अब वो हज पे जा रहा है। जब ये पीछे कुछ 4-5 महीने पहले मरी में जब ये लैंड स्लाइडिंग हुई थी, आपको याद होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई थी। तो मैंने उस वक्त इस मौजू पे जुमा पढ़ाया था कि सियाहत बेहतरीन कौन सी हो सकती है। उस वक्त भी मैंने यही हदीस वहाँ पे सुनाई कि बेहतरीन सफ़र ये हज का सफ़र है। अपना पैसा ज़ाया करने की बजाय, ये नारान कबान ठंडे इलाकों में जाने की बजाय कुछ पैसे और जोड़ें, उस मुतबर्रक सफ़र पे जाएं, ताकि आपका वहाँ पे जाना, आपका एक एक कदम उठाना नेकियां मिले। नारान कबान जाने से आपको कोई एक नेकी नहीं मिलेगी। आप अपने जिस्मानी लिहाज से एंजॉय करेंगे, कर लें, ठंडक महसूस होगी, कर लें, लेकिन असल अगर नेकी मिलेगी तो उस सफ़र में मिलेगी जिस सफ़र के बारे में मेरे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा, कि आप रफ्ते सफ़र बांध सकते हैं 3 मस्जिदों की तरफ। एक मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक्सा है। फरमाया हज और उम्रा कसरत से करो, अल्लाह ने मसाइल दिए, करते रहे। इन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वद्दुनूब, ये हज और उम्रा की कसरत आपसे फ़कीरी को, तंगदस्ती को और गुनाहों को इस तरह ख़त्म करके रख देगी, कमा यनफिल कीरु ख़बथल हदीद, जिस तरह लोहे को भट्टी में डाला जाता है तो भट्टी जंग उतार के रख देती है, तुम्हारे अंदर से अल्लाह ताला गुनाह ऐसे उतार देते हैं। तो भाइयों, इतना बड़ा अमल है और इतना बेहतरीन अमल है। सच्ची बात है, आप इसके लिए यानी अपना ज़हन इस एतबार से बनाइए। ये दरस देने का बुनियादी मकसद ये है
یہ موضوع کے انتخاب کا کہ ہم لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ ایک تیاری کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی نیت کر لیں، وہ نیت تو وہ 4 پیسے ٹکے ہوں گے تو پھر ہی نیت اچھی طرح ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بندہ ذہن سازی اپنی کرتا ہے کہ یار میں اگر فیملی لے کے جاؤں کاغان ناران میں، علاقہ گلیات میں، یا بابو سٹاب میں، یا آگے وہ چائنا بارڈر پہ، وہ کیا ملے گا مجھے؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کوئی نیکی نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ سارا سفر بھی رسک میں رہے گا، نہ آپ سو سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہوٹلوں والوں کے رحم و کرم پہ رہیں گے، اللہ رحم کرے راستے میں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ویسے ہی پھنس گئے۔ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ خواہش ہر بندے کی یہ ہے، آپ ہمارے پاکستانیوں کا بھی دیکھیں کہ ان کی خواہش یہ ہے، کام چاہے کوئی کام ڈھنگ کا ہو نہ ہو، موت ان کو مکے اور مدینے میں چاہیے، موت مکے مدینے میں چاہیے، اور باقی آپ کے حالات آپ اندازہ رکھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں۔ موت مکے مدینے میں ادھر رہ کے نہیں آنی، مکے مدینے میں کثرت سے جائیں گے تو جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جہاں پہ بندے کی موت لکھی ہوتی ہے جعل اللہ لہ حاجتا الیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت اور ضرورت وہاں پہ لکھ دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے کثرت سے دعا کریں، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگیں۔ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، حافظ ابتسام صاحب کہتے ہیں کہ ابا جی نا ادھر قبر پہ کھڑے ہیں امام مالک اور حضرت عثمان کی قبر کے پاس کہ اللہ تیرے گھر میں کون سی کمی ہے، یہ اتنی بڑی جگہ میں سے مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دے دے۔ اس بات کو سال پورا نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ نے اہتمام ایسا کروا دیا ہے کہ اسی جگہ پہ جہاں پہ دعا کی ہے وہیں پہ قبر موجود ہے۔ تو وہ مالک سنتا ہے، وہ مالک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ مالک ہمارے لیے سارا کچھ سونے کا قبول کرے گا۔ اس کے لیے اہتمام یہ ہے کہ کسی اور جگہ پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے اپنی فیملی کا ایک ممبر جو ہے آپ روٹین بنا لیں، اس کو عمرے پہ بھیج دیں، ادھر ادھر پیسے ضائع کرنے کی بجائے آج دعوتیں کھا لیں، آج پیسے اجاڑ لیں، فلاں جگہ پہ چلے جائیں، بہترین سفر کریں۔ سب سے متبرک سفر ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو یہ سعادت لینے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جس طرح آج تو نے ہمیں یہاں پہ اس مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اللہ کریم ہمیں جنت میں بھی اسی طرح ہی اکٹھے فرمانا۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔